کہا جاتا ہے کہ 1953 کی قادیانی مخالف تحریک میں ممتاز دولتانہ نے مرزائیوں کے خلاف ایک زبردست سازش کی تھی۔ وہ اینٹی مرزائی تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم بننے کے لیے ایک زبردست قسم کی مہم پاکستان میں شروع کروائی کہ جس کا مقصد قادیانیوں کا قتل عام ہونے کے بعد ملک انتشار کی صورت میں آ جائے اور پھر ممتاز دولتانہ وزیر اعظم بن جائے۔ لیکن یہ ایک مکمل جھوٹ ہے کہ ممتاز دولتانہ بنیادی طور پر ایک قادیانی تھا اور اس کا سارا سیاسی رجحان قادیانیوں کے حق میں جاتا تھا اور وہ ہمیشہ ایک قادیانی نواز رہا۔ اس کے تمام بیانات مسلمانوں کے خلاف جایا کرتے تھے اور 1953 کی تحریک شروع ہونے سے قبل ہی دولتانہ نے قادیانی جماعت کی مشاورت سے بہت سے مرزائیوں کو پنجاب کے اہم عہدوں پہ فائز کیا تھا۔ بہرحال مرزائیوں کی اپنی زبانی اس بات کا اعتراف اس ویڈیو کے آخر میں سنا جا سکتا ہے کہ ممتاز دولتانہ مرزائی مالی امداد پایا کرتا، لہٰذا ایسا شخص کسی مرزائی مخالف تحریک شروع کروانے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ بنیادی طور پہ ممتاز دولتانہ اور قادیانی لنک بہت زیادہ مضبوط تھے۔ ممتاز دولتانہ کا نام دیا گیا کہ اس نے اس تحریک کو اپنی وزارت کے لیے استعمال کیا، یہ ایک جھوٹ ہے۔ اور 1953 میں قادیانیوں نے جو گند بچھایا تھا اس گند کو دولتانہ کے قالین کے نیچے دبانے کی ایک کوشش ہے۔ ایک ایسی انکوائری کمیٹی جس کے سربراہ تک مرزائی تھے، وہ کیسے اپنی رپورٹ مرزائیوں کے خلاف شائع کرتے یا جسٹس منیر کیانی رپورٹ جو ہے وہ انصاف پہ مبنی ہوتی۔ مرزائیوں کے مطابق جسٹس منیر اور کیانی مرزا خلیفہ جو ان مرزائیوں کے خلیفے کا اس قدر احترام کیا کرتا کہ اپنے خلیفہ کو عدالت میں جج صاحبان کے بعد آنے کا صرف اس لیے کہا جاتا کہ مرزائی خلیفہ کو دستور کے مطابق ججوں کے احترام میں کھڑا ہی نہ ہونا پڑے۔ تو اس قدر جو قادیانی نواز جج تھے وہ کیسے قادیانیوں کے نیگیٹو رول جو 1953 میں انہوں نے شروع کیا تھا اس کے خلاف لکھتے اپنی رپورٹ میں۔ ہمیں اس حقیقت کو بھی جاننا ہوگا کہ 1953 کے علماء اور عوام کے پاس معلومات کے ذرائع نہ ہونے کے برابر تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ اور کئی سول سرونٹ اور بیوروکریٹس کے نام لے کر حکومت وقت سے جائز مطالبہ کیا کہ یہ افراد مرزائی ہیں اور اپنے محکموں میں ایک مرزائیت کا فروغ کرتے ہیں، لہٰذا ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے۔ در حقیقت 1953 کی تحریک بھی مرزائی ہٹاؤ تحریک ہی تھی۔ آج ہمارے پاس اگرچہ معلومات کے ذرائع تو وافر ہیں، مگر اس کے باوجود ختم نبوت تنظیموں اور جماعتوں کے پاس کوئی معلومات ہے ہی نہیں کہ مسلم ریاست پاکستان کے ریاستی ڈھانچے میں کلیدی عہدوں پہ فائز افسران پکے کافر مرزائی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کسی بھی تحریک یا تنظیم نے کوئی جامع تحقیقی کام کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا، جبکہ دشمن کی پہچان نہ رکھنے والے ہمیشہ
نقصان میں رہتے ہیں. ہمیں یہ تک نہیں معلوم کہ ہمارے جنرل کون ہیں، ہمارے سیاستدان کون ہیں، ہمارے بیوروکریٹس کون ہیں، ہمارے ملک کا جج کون ہے. وزیر اعظم سے لے کر پاکستان کا ایک تھانے دار جو مرزئی بنا دیا گیا ہے، اور ہم ہیں کہ ہمیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ جانا جائے کہ یہ جو کلیدی افسر ہیں ان کا تعلق اسلام سے ہے، پاکستان سے ہے، یا یہودیت و صہیونیت سے ہے. تو بلا شبہ یہ جو مرزئی ہیں یہ تو ہیں ہی صہیونیت کی پیداوار. بے شک قادیانیوں کے ساتھ وہابی بھی صہیونیت کے ہی پیدا کردہ ہیں، لیکن ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ ضیاء الحق جیسا مرزئی پاکستان کے اندر 11 سال تک ایک مجاہد اسلام کے نام پہ حکومت کرتا رہا، اور المیہ یہ ہے کہ وہ اوریہ مقبول اور زاد حامد اور دیگر بہت سارے دیوبندی یہ جان کر بھی کہ ضیاء الحق قادیانی تھا، لیکن آج بھی اس قادیانی کو مسلمان کہہ کر یقیناً پکے پکے جہنمی ہو چکے ہیں. تو یہ عالم جس ملک میں ہو کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ سربراہ جو ہے وہ مرزئی ہے، اور پاکستان کی جو قانون ہے وہ تو اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مرزئی سربراہ ہو پاکستان کا. اسی طرح عمران خان مرزئی ہے اور ہم اس کے اوپر سکوت کیے ہوئے ہیں، کھانگ دے جاؤ تے لنگ دے جاؤ. تو تحقیقی کام کا حال یہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیا عثمان بزدار کا تعلق ایک پرانے اور بہت ہی سرگرم قادیانی گھرانے سے ہے. اس بابت کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ختم نبوت تنظیم اور تحریک صرف اور صرف بستی بزدار 2 بندوں کو بھیج کر عثمان بزدار کے قادیانی گھرانے کی چھان بین کر لیں، مگر کروڑوں عاشقان رسول کے رہبر ہونے کے دعوے داروں نے آج تک یہ معمولی سا کام نہیں کیا، تو پھر بڑے کام کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ بس ہم لوگ باتیں اور باتیں اور بس باتیں اور قادیانی پاکستان میں چھاتے ہی جا رہے ہیں. ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ، زمین پہ ان اہم ترین مسائل پہ مکمل سکوت دیکھنے کو ملتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہی کچھ سچے پکے سنیوں سے رب اگر کوئی کام لے رہا ہے تو ان کی راہ میں بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. بہرحال جو بھی ہے، سوشل میڈیا سے ہی پاکستان کے عوام کو یہ درست معلومات مل رہی ہیں کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جو ملک مسلمانوں کی قربانی سے ہمیں اس لیے ملا کہ بر صغیر کے مسلمان بت پرست ہندوؤں کے جبر و استحصال سے محفوظ رہ سکیں، مگر ہوا یہ کہ 1947 سے ہی اسلام کے نام پہ بننے والے ملک کے ریاستی ڈھانچے پر انگریز نے اپنے بنائے قادیانی کلٹ کے پیروکاروں کو ریاست پاکستان میں جس طرح ایک دلہن کو جہیز سامان میں دیا جاتا ہے، اسی طرح نئی ریاست پاکستان کو فوجی افسران، نوکرشاہی عدلیہ، سیاستدان، وڈیرے، نوابین وغیرہ جو ملے وہ کٹر مرزئی تھے، اور یہ پاکستان کو جہیز میں ملا تھا یہ سب گند. اور یوں پہلے دن سے ہی مرزئی پاکستان کے مالک بن چکے ہوئے ہیں، مگر اس بابت کوئی بات جو ہے وہ عوام کو نہیں بتائی جاتی جو ایک المیہ ہے. خاص طور پر فوج میں مکمل کنٹرول قادیانی افسران کا ہمیشہ سے رہتا چلا آیا ہے. آج سوشل میڈیا کے ذریعے اگر یہ بات عام ہوئی ہے کہ باجوہ قادیانی ہے، اور بالکل ہے قادیانی، تو اندازہ کریں اس کے باوجود
किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही कि मरज़ई जो हैं वो पाकिस्तान की रियासत के लिए भुट्टो शहीद ने 1974 में ही इनको रियासत के लिए ख़तरा करार दे दिया था और ये कानून बना दिया था कि कोई मरज़ई पाकिस्तान का सरबरा नहीं बन सकता, कलीदी ओहदों पे नहीं आ सकता। और क्योंकि इन मरज़इयों के ताल्लुकात उन कुव्वतों के साथ हैं जो कुव्वतें मुल्क और इस्लाम दुश्मन हैं, मगर अमली तौर पर देखें कि जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के बाद पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पे ज़ियाउल हक 5 जुलाई 1977 से लेके आज क्या 27 अगस्त 2019 है, बिल्कुल पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे कादियानी स्कंजे में आ चुका हुआ है। और इससे निकलना कैसे है, ना हमारे पास कोई लीडरशिप है, ना कोई हमारे पास विजन है। हर कोई अपनी अपनी बातें, जो भी आ रहा है वो कह रहा है मरज़ई काफर, मरज़ई काफर। बाबा मरज़ई काफर ये तो तयशुदा है और ये तो 1974 में तय हो गया था। अब आगे बात करो कि वो बेंचोद काफर तो हैं मगर पाकिस्तान के मालिक बने हुए हैं, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं हो रही। भाई यही कहा जा रहा है काफर ज़ंदीक और ये और वो जहन्नम में जाएंगे। हाँ जाएंगे जहन्नम में, काफर भी आज से 40-50 साल पहले करार दे दिया गया था। अभी तो ये मसला ही नहीं है। मसला ये है कि हमें अब उनके कुफर के बजाय दूसरी चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि वो इमरान खान से लेके एक सिपाही तक जो है इस मुल्क का कादियानी बन चुका हुआ है और बहुत जल्द इसका असर जो है, मनफी असर, खुदा करे कि मेरी बात गलत हो, लेकिन पाकिस्तान में ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसके लिए जो है हमारी कोई तैयारी नहीं, बदकिस्मती से। और ख़ास तौर पे फ़ौज में, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, मुकम्मल कंट्रोल कादियानियों का है और फ़ौज पे किसी का इतराज़, इसका मतलब ये है कि फ़ौज पे इतराज़ का मतलब यह है कि कादियानियों पे इतराज़। लिहाजा वो बड़े होशियार जो मरज़ई थिंक पैड ने क्या किया कि फ़ौज को एक मुक़द्दस गाय का नाम दे दिया कि जो भी उसके ख़िलाफ़ बात करेगा बस समझ लो कि वो मुल्क का गद्दार है, समझ लो कि वो जो है इस्लाम दुश्मन है। हालांकि ये सारा इसलिए मशहूर किया गया कि फ़ौज के ऊपर कोई मैली नज़र ना डाले, कोई उनको इतराज़ ना करे। वो मरज़इयों को फ़ौज के इदारे से नहीं, फ़ौज के इदारे में अपने अफसरान को प्रोटेक्ट करना उनके लिए ज़्यादा मुकद्दम है। तो अगर मरज़ई फ़ौज के वफ़ादार होते तो वो क्या नियाज़ी जनरल को ये तो ना कहते कि हथियार डाल दो। वो तो इसका मसला नहीं है। उनके चंद एक जो लोग हैं फ़ौज में, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है ये इन्होंने फ़ौज को एक मुक़द्दस गाय का नाम दे दिया हुआ है। अंदर से ये खबीस कादियानी हैं और हम फेल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं कि हमने मुसलमान फ़ौजी तबके को ये रियलाइज़ नहीं करवाया कि भाई आप जिनको बहुत सख्त सलूट मारते हो, जिससे आपके दिमाग की कोई नस भी फट सकती है, और ये बेंचोद मरज़ई हैं, ये बाजवा मरज़ई, ये ज़िया मरज़ई और बहुत सारे मरज़ई हैं जिनके नाम मैं क्या लूँ, आप लोग जानते हैं। तो जब तक मरज़इयों से छुटकारा नहीं होता, फ़ौज कभी भी जो है वो एक सही इदारा बन नहीं सकेगा। आज मालूमात के ज़राए बहुत आम हैं, तो इससे फ़ायदा उठाते हुए क्यों ना ये सच आम किया जाए कि पाक फ़ौज पे ज़ंदीक मरज़ई तसल्लुत से अब निजात का वक्त आ चुका है। हर ख़ासो आम मुसलमान का ये अव्वलीन फ़र्ज़ है कि वो अपनी
ہر تقریر و تحریر میں پاک فوج کے مسلمان طبقے کو ویک اپ کال دیں، کھل کر بتایا جائے کہ پاکستان اگر قائم ہے تو پھر فوج کا ادارہ بھی قائم ہے، اور جب تک پاکستان فوج میں قادیانی جرنیل مسلط ہیں تو تب تک پاکستان کی سلامتی کو شدید خطرہ ہے۔ عمران خان تو مرزائی خاندان کا بندہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالنے والا جنرل نیازی عمران خان مرزائی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر کیوں نہ مانا جائے کہ یہ جنرل نیازی ہو یا جنرل باجوہ، یہ پاکستان کے محافظ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہ کنجر مرزائی ہیں۔ ایک نے آدھا پاکستان گوا دیا اور اب دوسرے دلے نے کشمیر کے اوپر اپنی دکھا دی، اور مرزائی تسلط پاکستان کے لیے بہت بڑا رسک ہے۔ یہ ملک کے لیے فوج کی ہائی کمان پر لازمی مسلمان سپاہ سالاروں کا تسلط ہونا وقت کی ضرورت ہے، اور اس کا زیادہ سے زیادہ چرچا کیا جائے، عام فوجی سے لے کے بڑے افسر فوجی تک کو اپروچ کیا جائے اور ان کو کہا جائے اٹھو جاگو، ورنہ کل جو وقت آنے والا ہے یہ مرزائی قادیان کو حاصل کرنے کے لیے بینچودو یہ سارا پاکستان ہندوستان کو دے دیں گے، پھر نہ تم جرنیل کرنیل رہو گے، نہ تم میں کوئی سلوٹ مارنے والا ہوگا، پھر بہت برا حال ہوگا تمہارا۔ سکھوں نے تو ویسے بھی نہیں، ہندو سکھوں نے پاکستانی فوجیوں کو چھوڑنا۔ تو خدا کے لیے اللہ کا واسطہ ہے، اس باجوے، اس عمران خان اور دیگر مرزائیوں کو ایسے نکالو فوج سے جیسے کہ وہ کوئی گندی چیز کو نکالتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کے اوپر فرض بن چکا ہوا ہے، ملک کی جو سلامتی ہے اس کے لیے، اور یقیناً دین اسلام کے لیے یہ آپ کی بہت بڑی خدمت ہوگی کہ خدا کا واسطہ ہے مرزائیوں کو اپنے اس رینک سے، اس فوج سے نکال دو۔ فوج کے مسلمان فوجیوں، خدا کے لیے وقت ضائع نہ کرو اور باجوہ سمیت دیگر مرزائیوں کو اٹھا باہر کرو، ورنہ یاد رکھو یہودی، ہندو اور یہ دوسری کفار قوتیں باہر سے، اور عمران خان اور باجوہ جیسے مرزائی اندر سے اس ملک کے لیے بہت خطرناک پلان پر کام کر رہے ہیں۔ تو اٹھو اور اپنی صفوں سے مرزائیت کا نام و نشان مٹا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے سچے پاسدار بنو، اور یہ وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور ہماری قوم کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اوریا شیطان جو جانتا ہے کہ عمران و باجوہ پکے کٹر مرزائی کنجر ہیں، مگر یہ قادیانی کتا ان زندیق مرزائیوں اور پاکستان سے شدید ترین نفرت رکھنے والے بچہ باز طالبان کو غزوہ ہند کرنے والا بتا کر کبھی کسی 2 نمبر نجومی کی گواہی اور کبھی کسی ولی اللہ کی جعلی پیشن گوئیوں کو دلیل بنا کر مکمل گمراہی پیدا کر رہا ہے، اور قوم کو یہ بتا نہیں رہا کہ جن کو یہ غزوہ ہند کا مجاہد کہتا ہے وہ اصل میں مرزائی ہیں۔ تو کیونکہ یہ حرامزادہ خود مرزائی ہے، اور جو خود قادیان جا کر قادیانی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے وہ کب کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو بے شک غزوہ ہند ضرور ہونا ہے، اور یہ غزوہ ہند اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب کا میلاد منانے والوں، غوث و داتا کے ماننے والوں کے نصیب میں
लिखा हुआ है, ना कि बाजवा जैसे खंजीर मरजई कंजर और ना ही हम जिन्स बाज देवबंदी तालिबान के लिए। तो औरिया तू हुण दौड़ जा, कादियान में जा, वहां है तेरा बिस्तर बोरिया। खंजीर इंसान, कंजर कुत्ते, तू जियाउल हक को मर्द मुजाहिद कहता है, इस्लाम का सिपा सलार कहता है, और कश्ती दे बच्चे लौंडेबाज तालिबानां नूं इमाम मेहंदी दा लश्कर कहना है। तेरी मर्द दा पुत्र है ते मेरे सामने आ, तन मैं पहुंच करके रख देंगा। गलीज इंसान, गुमराही फैलांदा है, कुत्ते। पाकिस्तान के रियासती इदारों में छाए मरजई कंजरों ने जमाते गैर इस्लामी और नाम नहाद लिबरल के इश्तराक से पाकिस्तान की तारीख को मस्क कर दिया। झूठी बातों को फैलाया गया, जिसमें एक ये कि पाकिस्तान की फौज में मौलवी की बालादस्ती है, मगर मैंने साबित किया और कादियानी लिबरल झूठ को बुरी तरह से नकाब करते हुए साबित किया कि फौज में मरजइयों की हमेशा बाला दर बाला दस्ती रहती चली आ रही है। और ये इतना बड़ा सच है कि कोई बड़े से बड़ा बॉन्डी लिबरल जो है मेरे इस दावे को रद्द कर ही नहीं सकता। और अल्लाह के फजल से अब लिबरल मुल्ला मिलिट्री इत्तेहाद की बात अब पहले जैसे करते भी नहीं हैं, क्योंकि मैंने इनको मुकम्मल तौर पे, मेरी ज़ात तो कुछ नहीं, दाता के फैज़ ने इनको मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। लिबरल्स को वहां मारा जाएगा जहां पानी ना मिले। ये इतने नापाक लोग हैं, मैं तो जानता हूं इनके अंदर वक्त गुजारा हुआ है, ये कितने बड़े गलीज हैं। और अगर मैं इनको बॉन्डी कहता हूं तो दलील के साथ कहता हूं। आज के लोगों को नहीं पता कि लिबरल क्यों बने थे। ये इनके साथ मल्ले के लोगों ने, बस आप समझा करो। पाकिस्तान के नापाक लिबरल ये दावा करते हैं, इस बात का बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं कि देखें जनाब, मजलूम अहमदियों पे मुसलमानों ने 1953 की तहरीक में कितने बदतरीन जुल्म किए, उनको मारा पीटा, उनको लूटा। और अगर फौज मरजइयों की मदद ना करती तो बेचारे मासूम, बहुत ही मासूम, रोटी नु चोची कहने वाले, एक थप्पड़ खा अपना पहला बूथा दूसरे थप्पड़ के लिए हाजिर करने वाले अहमदी। मगर सच ये है कि मरजई पाकिस्तान के सबसे बड़े गुंडे, बेरहम और सफाक कातिल हैं। ये इतना बड़ा माफिया है कि पाकिस्तान की तारीख के दूसरे बड़े इंतहाई मकबूल वजीर आजम तक को फांसी लगाकर भी मासूम के मासूम हम मजहब जियाउल हक कादियानी से लाखों पाकिस्तानियों को कत्ल करवा के, जुल्म करवा के, फिर भी मरजई पूरा मन। तो मरजइयों के भयानक चेहरे पे मासूमियत का मास्क लगाकर लोगों को लिबरल लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं। और हम इनको इंशाल्लाह हर रंग में एक्सपोज करेंगे। मरजई झूठे, लिबरल झूठे, औरिया झूठा, जमात गैर इस्लामी झूठी, ये सब इत्तेहादी हैं। ये पूरा पैकेज जो है, इसको पाकिस्तान से ना निकाला गया तो ये इस्लाम और पाकिस्तान को बहुत शिद्दत नुकसान पहुंचाएंगे। तो 1953 की तहरीक में बकौल कादियानी मुल्लाओं को हजारों की तादाद में शहीद करवाने के बाद ये कहा जाता है कि जनाब हम पुरअमन आमदियों को मौलवी ने मार दिया, जुल्म किया, मौलवी ने ज़्यादती की। और अपने बयान की दलील में
یہ بیان دیتے ہیں کہ جسٹس منیر اور جسٹس کیانی کی تحقیقاتی رپورٹ دیکھ لیں. انہوں نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ مرزئی بے قصور تھے. یہ ساری شرارت، غلطی، دہشت گردی مولویوں کی تھی. تو اصل ماجرا یہ ہے کہ جیسا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاستی ڈھانچے میں شروع سے ہی مرزئی تسلط رہا ہے. فوج، سول سرونٹ، عدلیہ، بیوروکریسی میں کثیر تعداد ایسے مرزئی افسران شامل رہتے چلے آئے ہیں، حتیٰ کہ 1953 کی قادیانی مخالف تحریک کی تحقیقاتی کمیٹی کے رکن تک خبیث مرزئی تھے. اور یہ راز 66 سال کے بعد اس ویڈیو کے آخر میں مرزئی مبلغین کی زبانی ہر کوئی سن سکتا ہے کہ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جسٹس منیر کیانی اور مرزا خلیفہ کے ساتھ یہ آیا جایا کرتے تھے، اس سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور ان دونوں کے بڑے اچھے تعلقات تھے. اور یہ دونوں وکیل یا جسٹس کی جو کمیٹی کے سربراہ تھے، ان دونوں خبیثوں کے قادیانیوں کے ساتھ بہت گہرے تعلقات، دوستانہ تعلقات تھے. قادیانیوں کے لیے یہ کنجر نوکریوں کی سہولت دیا کرتے تھے، اور کس طرح عدالت کے پروٹوکول کو نظر انداز کیا جاتا کہ مرزئیوں کو جج کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑے، اور اس لیے وہ کہتے تھے کہ آپ بعد میں آئیں، ججز کے بعد آئیں، تاکہ مرزا بشیر کو ان کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑے. ظاہری بات ہے کہ وہ مرزئی تھے جو اتنا مقدس سمجھ کے تو ان کو جو ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ججوں کے سامنے سے پہلے نہ عدالت میں آئیں. تو یہ تمام باتیں واضح کرتی ہیں کہ جسٹس منیر اور کیانی دونوں حرامی مرزئی تھے. مرزئیوں کے کہنے کے اوپر انہوں نے 1953 کی جو رپورٹنگ کی تھی وہ بالکل جھوٹ کی بنیاد پر تھی. اور مجھے یاد میرے خیال میں کہ یہ اس کا چرچا 1974 میں بھی ہوا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جسٹس منیر اور کیانی نے جو 53 میں رپورٹ دی تھی وہ تعصب پر مبنی تھی اور سچائی پر مبنی نہیں تھی. تو آج ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا کہ جسٹس منیر اور کیانی دونوں مرزئی، یقیناً مرزئی ہی تھے. تو لیکن مرزئی نوازی میں تو کوئی شک نہیں ان کی. مرزئی نوازی بھی مرزیت ہی ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم نے مرزئی کی سپورٹ کی لیکن ہم نے مرزئی کی بیعت نہیں کی لہذا مسلمان کے مسلمان رہے. نہ، خارج از اسلام. مرزئی نوازی بالکل اور بالکل وہ بندہ کٹر مرزئی سے بھی بدتر ہوا. مزید یہ قادیانی جو ہے وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ممتاز دولتانہ جو ہے وہ قادیانی خلیفہ سے مالی امداد پایا کرتا تھا. سردار شوکت حیات وغیرہ یہ تمام کے تمام لوگ مرزئی تھے، اور انہوں نے مرزیت کے فروغ کے لیے پاکستان کے مسلمان ریاست کو استعمال کیا. اور یہ بات تو مرزئیوں کی اپنی اس کلپ سے سب سن سکتے ہیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ مرزا عبدالحق جو تھا، جو جماعت قادیانی کا سرگودا کا امیر تھا، جس کے عاشقانہ تعلقات تھے ضیاء الحق کی ماں کے ساتھ. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ وہ خود اس نے لگایا تھا کہ اس کی ماں جو ہے آخری وقت تک اس کو یاد کیا کرتی تھی.
یہ خود مرزا عبدالحق نے اپنے سٹیٹمنٹ میں دی ہے، اور وہ کلپ بھی میں نے لگائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ تمام قادیانی سیٹ اپ تھا، اور جو لبرل قادیانیوں کو شیشہ دکھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ دیکھو تمہارے مرزئی بڈھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور تم یہ جسٹس منیر کیانی رپورٹ کو جو ہے اپنی دلیل کے طور پر بتا رہے ہو، جبکہ یہ دونوں حرامزادے کٹر قادیانی تھے۔ انہوں نے جو رپورٹ لکھی جھوٹ کی بنیاد پر لکھی، اپنے خلیفہ کی پالیسی کی بنیاد پر لکھی، لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ 1953 میں قادیانی غنڈہ گردی جب عروج پہ آئی، مسلمانوں کو غصہ آیا، انہوں نے ان کے ساتھ پھر کلیش ہوا، اور پاکستان کی جو فوج جس کے اندر ہمیشہ سے قادیانی اثر و رسوخ رہا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو جانوروں کی طرح ذبح کر دیا۔ یہ پاکستان کی، اور اسی لیے تو میں کہتا ہوں بار بار کہ اس بین چود جنرل اعظم کے نام کے اوپر، اس حرام زادے کے نام کے اوپر، اور یہ عمران خان کا رشتہ دار ہے، دلہ کنجر، جس نے 10,000 مسلمانوں کو مارا، اور آج اسی کی اولاد کو ہم نے وزیر اعظم بنا لیا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ پی ٹی آئی کے بغیرتوں کے لیے تو ان بیچاروں کو تو خیر سیاست کا نہ پتہ ہے نہ کوئی، وہ صرف عمران خان کے پیچھے، اور بین چودو اس کے پیچھے تم اپنا ایمان خراب کر رہے ہو حرام زادو، اور وہ مرزئی کنجر ہے بین چودو، تمہاری قبر میں عمران خان نے نہیں آنا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل اکبر وہ اعظم مارکیٹ کا نام بدلنا ایک بہت بڑی مسلمانوں کی فتح ہے قادیانیوں کے اوپر۔ قادیانیوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہمارا ہر جھوٹ جو ہے چل جائے گا، ہمارا ہر فتنہ جو ہے وہ اس کو کوئی نہ کوئی کور کر لے گا۔ دنیا تبدیل ہو گئی ہے، ہمیں تھوڑا سا عملی کام کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی وکٹری ہماری ہے۔ قادیانی کبھی بھی جس دھرتی پہ اتنے بڑے اولیاء اللہ ہوں تو قادیانی کیا، قادیانی کا باپ بھی وہاں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جو انشاءاللہ درست ہو جائیں گی۔ تو شک کی گنجائش نہیں، جسٹس منیر کیانی رپورٹ جھوٹ کا پلندہ تھی، اور 2 قادیانی جو عدلیہ کے رکن تھے انہوں نے شائع کی تھی، لہٰذا یہ امکان ہی نہیں کہ اس رپورٹ میں سچ بولا گیا ہو۔ لبرل اور قادیانیوں کے مطابق پنجاب کا گورنر ممتاز دولتانہ نے 1953 کے فسادات اس لیے کروائے کہ دولتانہ خود وزیر اعظم بننا چاہتا تھا۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہے، اور اس کا اعتراف تو خود قادیانی کی زبانی سن لیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دولتانہ جو ہے وہ مالی امداد پایا کرتا تھا مرزئی کلٹ سے، اور یہ تاثر دیا جانا کہ دولتانہ ایک اینٹی قادیانی تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور اس بنیاد پر ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ دولتانہ جو تھا وہ اصل میں قادیانی تھا، اور اس نے سب کچھ جو کچھ کیا وہ قادیانی انسٹرکشنز کے اوپر کیا۔ تو اگر میں نے تو مرزائیوں کی اپنی کتاب میں دولتانہ کی سٹیٹمنٹس پڑھی ہیں جس میں وہ واضح طور پر مرزائیوں کے حق میں تقریریں کرتا ہے، اور مرزئی مخالفوں کو یعنی مسلمانوں کو اسلام و ملک دشمن قرار دے رہا ہے، جس کی میں تفصیل انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں بھی ظاہر کروں گا۔ تو یہ جو دولتانہ مرزا بشیر کا وظیفہ خور تھا، وہ کیسے قادیانیوں کے خلاف جا سکتا ہے؟ تو سچ یہ ہے کہ دولتانہ خود ایک مرزئی تھا۔ اس دلے نے
یہ سارا جو الزام لگا کہ اس نے اپنے سر لے لیا صرف اور صرف اپنے کلٹ کا چہرہ سیف کرنے کے لیے. تو یقیناً اس ویڈیو میں دولتانہ کا ایک خط بھی لگا رہا ہوں جو ایک مرزئی دوسرے مرزئی خلیفہ کو لکھا کرتا تھا، تو جس سے یہ بات مزید عیاں ہو جاتی ہے کہ دولتانہ مرزئی مافیا کا ہی ایک رکن تھا، اور جس طرح 1984 کا نام نہاد امتناع قادیانیت بل ضیاء سے منسوب کر کے اس کو مرزئی مخالف کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح 1953 کی تحریک میں مرزئی غنڈہ گردی، مرزئی دہشت گردی کو چھپانے کی خاطر اس تحریک کو دولتانہ کے سر پر لگا دیا گیا کہ اصل میں وہ وزیر اعظم بننا چاہتا تھا اور وہ اینٹی قادیانی تھا، لہٰذا یہ جھوٹ سامنے رکھ دیا گیا، اور پاکستان کے اکثر عوام آج تک اس جھوٹ کو سچ سمجھتے ہیں، لیکن سچائی اس کے بالکل برعکس ہے. دولتانہ قادیانی تھا، جسٹس منیر قادیانی تھا، اور بہت سارے لوگ، جنرل اعظم قادیانی تھا، اور اب ان کی اولادیں جو ہیں وہ پاکستان کی مالک بن گئی ہوئی ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس سیٹ اپ سے اب پاکستان کو نکالا جائے. تو بے شک یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا ہی بدترین جھوٹ ہے جیسا ضیاء الحق قادیانی کو مسلمان کے طور پر پیش کیا جانا. اول یہ کہ ممتاز دولتانہ اپنی ذاتی حیثیت میں مرزئی مخالف نہیں تھا، وہ تو مرزئی تھا، اس کے مرزئیوں کے ساتھ تعلقات تھے، تو وہ کیسے مرزئیوں کے خلاف جا سکتا تھا. تو سچ جو ہے وہ خود مرزئیوں کی ویڈیوز سے لوگ سن سکتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جاتے رہے قادیان، اور کئی موقعوں پر اب خود بھی موجود ہوتے تھے، حضور بلا بھی لیتے تھے. کچھ لوگوں کے نام آپ کے یاد آ رہے نام لینے مناسب نہیں ہوں گے. اچھا ٹھیک. تو یہ بڑے بڑے جو آدمی تھے دولتانہ، شوکت وغیرہ، یہ بھی مستثنا نہیں تھے ان باتوں میں، بلکہ کئی لحاظ سے مدد کے لیے بھی جاتے رہے. تو یہ جو بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جاتے رہے قادیان، اور کئی موقعوں پر اب خود بھی موجود ہوتے تھے، حضور بلا بھی لیتے تھے. کچھ لوگوں کے نام آپ کے یاد آ رہے نام لینے مناسب نہیں ہوں گے. اچھا ٹھیک. تو یہ بڑے بڑے جو آدمی تھے دولتانہ، شوکت وغیرہ، یہ بھی مستثنا نہیں تھے ان باتوں میں، بلکہ کئی لحاظ سے مدد کے لیے بھی جاتے رہے. تو سیاسی طور پر تنظیموں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے حضور خوب آگے تھے. یہ جو بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جاتے رہے قادیان، اور کئی موقعوں پر اب خود بھی موجود ہوتے تھے، حضور بلا بھی لیتے تھے. کچھ لوگوں کے نام آپ کے یاد آ رہے نام لینے مناسب نہیں ہوں گے. اچھا ٹھیک. تو یہ بڑے بڑے جو آدمی تھے دولتانہ، شوکت وغیرہ، یہ بھی مستثنا نہیں تھے ان باتوں میں، بلکہ کئی لحاظ سے مدد کے لیے بھی جاتے رہے. تو کیا تھا. پھر یہاں کیانی صاحب کو میں نے فار دی فرسٹ ٹائم یہ بات کہی، وہ انچارج تھے اس وقت، کہ جو میں نے وہاں سبمٹ کیا وہ اب مجھے مل جائے تو میں لے لوں گا، کیونکہ بالکل نہیں تھے. لیگل امپیرمنٹ سر تھے، لیگل امپیرمنٹ سر. ہاں جی، جسٹس کیانی بعد میں ہوئے جسٹس. پہلے وہ سیشن جج تھے گرداسپور میں. میرے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا، قادیان بھی گئے تھے میرے ساتھ. حساب سے ملاقات کی تھی، کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا مگر، لیکن بڑی فراخ دلی سے ملاقات کی تھی.
انتظار کیا تھا. پھر دوپہر کا کھانا حضور کے ساتھ کھایا. بڑا عجیب آدمی تھا. ویسے 53 کی جو تحقیقاتی عدالت میں حضور پیش ہوتے رہے ہیں, ہاں, تو اس سلسلے میں حضور نے جو بیانات وغیرہ دیے ہیں اس سلسلے میں کوئی اس نے اور منیر جیسے جسٹس منیر نے دونوں نے کلوا بھیجا تھا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں تاکہ حضور کو اٹھنا نہ پڑے ہمارے آنے کے بعد. جو قاعدہ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جو بیٹھے ہوں جس وقت عدالت آئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جی تو انہوں نے پیغام بھیج دیا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں تاکہ ہماری وجہ سے اٹھنا نہ پڑے. اتنا ریگارڈ تھا. تو کیانی نے مجھے پھر یہاں لگا دیا پبلک پروسیکیوٹر. تو 2 جنوری کو میں نے 2 جنوری 48 کو یہاں چارج لے لیا تھا آ کر. پھر یہاا ایک میاں احمدین پٹی تھے پہلے جو میں سے, ان کے لیے یہ نواب زادہ وغیرہ یہ گئے کیانی صاحب کے پاس کہ عبداللہ کو لال پور بھیج دو تو ان کو وہیں رہنے دو. تو کیانی صاحب نے مجھے آپ سنایا کہ مرزا صاحب, میں نے ان کو کہا کہ دیکھو مرزا صاحب کی طرف منہ مت کرو, جب تک وہ وہاں رہنا چاہیں گے وہیں رہیں گے. یہ جو بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جاتے رہے قادیان, اور کئی موقعوں پر اب خود بھی موجود ہوتے تھے, حضور بلا بھی لیتے تھے. کچھ لوگوں کے نام آپ کے یادداشت میں نام لینے مناسب نہیں ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بڑے بڑے جو آدمی تھے دولتانہ شوکت وغیرہ یہ بھی مستثنا نہیں تھے ان باتوں میں, بلکہ کئی لحاظ سے مدد کے لیے بھی جاتے رہے. تو اور ماشاء اللہ والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. جنرل اعظم نے, ہی واز ویری مچ امپریسڈ. پھر ہی وزٹڈ آور کالج ہاسٹل. اچھا, تو ہم نے یا آپ نے یہ بھی مجھے بتایا تھا کہ جنرل ضیاء الحق واز یور کلاس فیلو. ضیاء الحق کی بات بھی بتا دیتا ہوں. آئی وینٹ ٹو انگلینڈ آن اے کورس ان 1950. اچھا, 50-51 میں آئی واز ان انگلینڈ. مجھے یاد ہے کہ جب آئی لینڈڈ ان لنڈن پہلی دفعہ ینگ مین, تو 2 دن کے بعد عید تھی. تو عید پڑھنے کے لیے ہم چلے گئے مشن ہاؤس میں. اب مشن ہاؤس میں وہ باجوہ صاحب, مشتاق باجوہ صاحب ہوتے تھے, وہ امام تھے. جی, وہ ایک تو لمبے والے تھے نا, ایک دوسرے چھوٹے والے مشتاق بھائی بہت ہو گئے جو مجھے علم نہیں ہے. جی اچھا, نہیں یہاں 2-3 سال میں فوت اچھا ہوئے. ہوتا ہے. اچھا, جب وہ چیف بن کے آ گئے تو جی ایچ کو میں جب آئے تو مجھے ملے, کیوں ایجاد کیا حال ہے تیرا؟ میں کہی ٹھیک ہے. کہہ رہے یار تھوڑے جا رہے ہو تم؟ میں کہ جا رہا ہوں. تو کیوں جا رہے ہو؟ میں آیا ہوں تو میرے ہوتا ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے. میں کہی میں نہیں جاتا, میں نے جان کے کہا. کہنے لگا اس نے ڈی سی کو بلایا تو کہنے لکھو ان کا نام, کل صبح بولو مجھے ان کی فائل پیش کی. مجھے سب اتنا فضل تھا, یعنی احمدیت میں بھی ٹریپ کی طرح کرنا چاہتے تھے. پھر وہ روزنامچے کے جناب 2 کیسز ہوئے اور ہمیں پتہ چل گیا, وہ تھانے دار صاحب بتا دیتے تھے بیچارے. ہم نے اس کے لیے رٹ کی کہ قبل از گرفتاری ضمانت ہو جائے. ٹھیک. چودھری عزیز احمد صاحب باجوہ اور مرزا نصیر احمد ان کے ساتھ تھے, عبداللہ باجوہ 2-4 وہ بیچارے کنڈکٹ کر رہے تھے. تو یہ لگا ڈویژنل بینچ میں جسٹس نسیم حسن شاہ اور ایم ایس ایچ قریشی. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ان دنوں یہ سارے ماتوب ہو گئے تھے. رامے صاحب بھی آتے تھے, ہتھ کڑی کے ساتھ آتے تھے. راجہ منور احمد صاحب آتے تھے, وہ بھی ہتھ کڑی سے آتے تھے. ایک الطاف سین وہ ٹیکنیکل ایڈیٹر ہے ہمارا ایک, وہ بھی آتا تھا. وہ ہم اچکنے پہن کے چلے جاتے تھے اور یہ ہمیں گرفتار نہیں کرانا چاہتے تھے. محسوس ہوا, مثلا محسوس ان کی باتوں سے ہوا کہ پہلے دن جب ہم گئے پیشی ہوئی تو کوئی ڈی ایم عوام صاحب بعد میں تو شخص نے بڑے احسان کیے, ایڈوکیٹ جنرل تھے, مشہور معروف وکیل. تو ان کی آپ کو معلوم ہی ہے کہ نسیم حسن صاحب کی آواز بڑی زنانہ سی ہے. تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ وہ ایکیوزڈ کہاں ہے. تو میں اٹھا, میں نے کہا مائی لارڈ آئی ایم ثاقب زیروی. او ثاقب زیروی, اس قوم کے ترانے کا طرح.
नग़मे सुनाता रहा इनको। इससे बेहतर आदमी मिस्टर दोस्त मोहम्मद अवान, इससे बेहतर आदमी डिफेंस ऑफ पाकिस्तान कहाँ मिल सकता है। वाह। नेक्स्ट उन्होंने कहा जी वो मीम शीन वो 2 दफे कैद हुआ। क्यों कैद हुआ भाई? इसके लिए कैद हुआ कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल लगे। मिस्टर दोस्त मोहम्मद अवान, हम आज तो सुनने के काबिल नहीं, थक गए हैं, 1.5 महीने के बाद सुनेंगे, आप इनको रेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है। 6 महीने जी उसने इस तरह चलाए। और एक में तो अजीब बात की, और उस दिन चौधरी अजीज अहमद बाजवा हैरान हुए कि यार नसीम हसन ने हद कर दी। मैंने कहा दोस्ती तो इसके वालिद से थी, हम हजरत साहब का पैगाम लेकर जाया करते थे मोहसिन शाह के पास, लेकिन इसने निभा दी। उसने पड़ गया कि नहीं ऐसी तैसी। तो कई ऐसे वाक़ात हुए, कभी बीच में आगे पीछे जिक्र करूंगा, तो इस किस्म के उस वक्त दुख होता था जी। तो मुस्लिम मौत के इस बारे में वो नया हदायत, यानी उनका तो ये था, यानी उस वक्त भी ये था कि भाई आर्मी में जितने ज्वाइन कर सकते हैं करें अहमदी। और हुजूर की बात 100% वो ठीक थी कि उसके नतीजे में जो ट्रेनिंग वहाँ हुई और जो अहमियों ने किरदार दिखाया वो लोगों पे बहुत अच्छा असर पड़ा। और उसी में से आए आपने अख्तर हुसैन साहब, अब्दुल अली मलिक और जंजुआ, और इसी तरह और लोअर लेवल पे भी। यानी ये बाद में देखा कि अंग्रेज अफसर भी कहता था कि अहमी अफसर थी, इस पे एतबार करो। ऐसे वाक़ात हुए, कभी बीच में आगे पीछे जिक्र करूंगा, तो इस किस्म के उस वक्त दुख होता था जी। तो मुस्लिम मौत के इस बारे में वो नया हदायत, यानी उनका तो ये था, यानी उस वक्त भी ये था कि भाई आर्मी में जितने ज्वाइन कर सकते हैं करें अहमदी। और हुजूर की बात 100% वो ठीक थी कि उसके नतीजे में जो ट्रेनिंग वहाँ हुई और जो अहमियों ने किरदार दिखाया वो लोगों पे बहुत अच्छा असर पड़ा। और उसी में से आए आपने अख्तर हुसैन साहब, अब्दुल अली मलिक और जंजुआ, और इसी तरह और लोअर लेवल पे भी। यानी ये बाद में देखा कि अंग्रेज अफसर भी कहता था कि अहमी अफसर थी, इस पे एतबार करो। ये नहीं आम तौर था। और फिर जो पहले थे, यानी ये क्या कहते हैं, ज़ियाउल हक से बहुत पहले का जो सिलसिला था, उस वक्त आर्मी में अहमदी अफसर की होती थी, कदर होती थी। यानी आप यकीन मानिए जब पाकिस्तान बना है तो 5 जो डिवीजन थे उनके जो सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर थे वो 5 अहमदी थे। आप एक मैं यहाँ था, फिर आपने ब्रिगेडियर क्या कौन से हजूर के साथ रिश्तेदारी भी थी, लाहौर में फौत हुए पिछले साल, वकील ज़मान मुझसे जूनियर थे। एक में वो थे, एक में जनरल बशीर थे, 3, और एक में वो थे अपने ब्रिगेडियर शमीम जो अपने उसमें रहे हैं फाउंडेशन। और ये 4 हुए, यानी 5 थे, हम 5 के 5 अहमदी थे। अब इससे ही आप अंदाजा कर लें कि ये एतमाद किस लिहाज से था। यानी मैंने बतौर ये जो आपको खत लिखा गया आया, ये बहैसियत सूबाई अमीर होने के, या आपको जाती तौर पर भी जानता था? जाती तौर पर मेरे बड़े भाई का यही अब्दुर्रहमान जिन्होंने मेरी परवरिश की थी, इसका वालिद बाबू अकबर अली, वो भी मौलवी अकबर अली कहलाता था। बाबू अकबर अली, हाँ, बाबू अकबर अली भी कहते थे, मौलवी अकबर अली भी। वो मेरे भाई साहब का बड़ा दोस्त था। अच्छा। ये इकट्ठे जाया करते थे दफ्तर को। इनका मकान हमारे सामने था, बिल्कुल आपने सामने, टूटी कंडी में। तो ये इकट्ठे जाया करते थे दफ्तर में, आते भी थे, और वो काफ़ी मुतासिर था भाई साहब से, तो उसकी वजह से जानते थे। तो मेरा एक सौतेला बेटा ज़हूरुल हक वहाँ रहता है, रावलपिंडी में रहता था, फौज हो चुका बेचारा। तो उसकी वो मिलता रहता था इसको, ज़ियाउल हक को खूब। तो वो हमेशा उसकी वालदा जो थी वो मेरे मुझे पूछती रहती, उसका क्या हाल है, ज़ियाउल हक की वालदा।
تو جانتا تو وہ تھا. مجھے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کسی وقت مل لیں, کوئی شاید کوئی فائدہ ہی ہو جائے. میں نے کہا فائدہ اور طرح تلاش کریں, میں نے ملنا نہیں اس کو, میں نہیں گیا. پھر یہ آپ کے خلاف ہاں پھر اسے مقدمات مثلاً میرے اسی بیٹے کی بیٹی کی شادی پر بھی آیا, تحفہ بھی دیا, ایک ساڑی دی ایک, اور یہ معذرت کی کہ میری بیوی اس وجہ سے نہیں آ سکی کہ آج فلاں جگہ جانا تھا اس نے. تو یہ 84 سے پہلے کی باتیں ساری. 84 کے بعد